ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راماراؤ نے پیدامبرپیٹ میں ریاستی وزراء اندرا کرن ریڈی اور سبیتا اندرا ریڈی سمیت ٹی آر ایس کے سرکردہ قائدین کی موجودگی میں ہریتا ہرم پروگرام کے 7ویں مرحلے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حکومت دیہی اور شہری علاقوں کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ کسانوں کی فلاح بہبود سے متعلق اسکیموں کو روبے عمل لایا جا رہا ہے۔ 41 لاکھ افراد کو، جن میں بیوائیں اور ضعیف عمر کے افراد شامل ہیں، وظائف دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 5 جولائی سے ریاست بھر میں راشن کارڈ کے درخواست گزاروں کو کارڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ NIA کی جانب سے حیدرآباد میں 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ بہار میں دربھنگہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کے معاملے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے حیدرآباد سے 2 مبینہ لشکر دہشت گردوں کو حبیب نگر پولیس حدود میں واقع ملاپلی بھارت گراؤنڈ سے گرفتار کر لیا۔ NIA کے مطابق ملزمین نے ٹرین میں بم نصب کیا تھا جس میں متعدد افراد کی ہلاکت واقع ہوئی تھی۔ گرفتار ملزمین کی شناخت عمران ملک عرف عمران خان اور محمد ناصر خان عرف ناصر ملک متوطن اتر پردیش کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس سے قبل بہار ریلوے پولیس نے 17 جون کو دربھنگہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر پارسل بم پھٹنے کے متعلق ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ پارسل سکندرآباد میں بک کیا گیا تھا۔ NIA نے کہا کہ ملزمین نے ہندوستان میں دہشت گردی کی کارروائی کرنے اور جان و مال کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے لیے پابند عہد دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے اعلیٰ کارندوں کی طرف سے بنائی جانے والی ایک بین الاقوامی قومی سازش کا انکشاف کیا۔ پاکستان میں موجود LET کی ہدایت کے مطابق کام کرتے ہوئے دونوں بھائیوں نے ایک بم تیار کیا اور اسے پارسل میں باندھا اور سکندرآباد سے دربھنگہ جانے والی لمبے فاصلے والی ٹرین پر اسے بک کر دیا۔ اس کا مقصد چلتی مسافر بردار ٹرین میں دھماکہ اور آگ لگانا تھا۔ NIA نے بتایا کہ گرفتار بھائیوں کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری سمجھا جائے گا کہ برسوں پہلے 18 مئی کو مکہ مسجد میں بم دھماکے کے الزام میں NIA نے مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا۔ برسوں انہیں قید میں رکھا گیا تھا۔ بالآخر وہ مسلم نوجوان عدالت کی جانب سے بے قصور پائے گئے، مگر جھوٹے الزام میں قید کاٹنے کی وجہ سے ان نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ ان نوجوانوں کی زندگیاں برباد کرنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ مکہ مسجد کے اصل مجرمین ابھی بھی NIA کی گرفت سے باہر ہیں۔ آزاد ہندوستان میں کہاں ہے انصاف؟ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کو ان کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دی۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ وینکیا نائیڈو نے سماج کی بے لوث خدمت کی ہے اور ان کی زندگی نئی نسل کے لیے ایک رول ماڈل سے کم نہیں ہے۔ وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو نے عوام پر زور دیا کہ وہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجرکاری کے پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ وہ اسمبلی حلقے خیرآباد میں ہریتا ہرم پروگرام کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو صاف آب و ہوا اور سرسبز ماحول فراہم کرنا حکومت کی ہی نہیں بلکہ سماج کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس تقریب میں TRS کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر، GSMC کے کمشنر لوکیش کمار، مقامی کارپوریٹر وجے ریڈی، زونل کمشنر پروانیہ، ہریتا ہرم اسپیشل آفیسر کرشنا اور دوسرے بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے شمشاباد کے نانا جی پور موضع میں دیہی ترقی سے متعلق ریاست حکومت کے پروگرام پلے پرگتی کا آغاز کیا۔ رکن اسمبلی ٹی پرکاش گوڑ اور دوسرے عوامی منتخبہ نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ حکومت دیہی علاقوں کو صاف ستھرا، سبز و شاداب بنانے کے مقصد سے یہ پروگرام شروع کیا ہے اور اس میں عوامی نمائندوں کی بھرپور شرکت ضروری ہے۔ ایڈیشنل کلکٹر پردیپ جین، RDO چندرکلا، سرپنچ کلپنا، ZPDC ممبر تنویر راج، منڈل پرجا پریشد کی رکن جے اما اور دوسروں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ کانگریس کے قومی ترجمان ڈی شرون نے کہا کہ کووڈ-19 سے مرنے والوں کے پسماندگان کی مالی مدد کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی تازہ رولنگ کا حوالہ دیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت پر کووڈ-19 کے مہلوکین کی تعداد کو چھپانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ حکومت صرف 3640 اموات بتا رہی ہے، لیکن گزشتہ سال اور اس سال ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواستیں داخل کرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ شرون نے کووڈ-19 کے مہلوکین کے ورثہ کو فی کس 5 لاکھ روپے کی ایکسگریشیا دینے کی مانگ کی۔
ریاستی حکومت عدالتی احکام کا احترام نہیں کرتی اور یہی وجہ ہے کہ ریاستی نظم و نسق کے کئی عہدیدار تحقیر عدالت کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. ان میں کئی محکمہ جات کے پرنسپل سیکرٹریز، ضلع کلکٹرز، پولیس کا اعلیٰ عہدیدار اور تحصیلدار وغیرہ شامل ہیں. چیف سیکرٹری سومیش کمار 290 سے زائد کیسز میں عدالت میں حاضر ہو رہے ہیں اور ان میں سے کئی کیسوں میں انہیں تحقیر عدالت کی کارروائیوں کا سامنا ہے. تلنگانہ پبلک سروس کمیشن، وومنس کمیشن سمیت کئی اداروں کی حکومت نے عدالت کی پھٹکار کے بعد ہی تشکیل جدید عمل میں لائی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت عدالتوں کے جھنجھوڑنے کے بعد ہی حرکت میں آتی ہے. گورنمنٹ ریزیڈینشل کوارٹرز اکبر باغ کی جگہ آئی ٹی ہب تعمیر کرنے کی تجویز کے چلتے تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن، روڈ اینڈ بلڈنگز اور JSMC کے عہدیداروں نے اس کا مشترکہ سروے کیا. ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ، اکبر باغ کے کارپوریٹر سید مناج الدین اور سرگرم مجلسی قائدین بھی اس موقع پر ٹیم کے ہمراہ تھے. بی بی کینسر ہاسپٹل ملک پیٹ میں یوم ڈاکٹرز کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی. وزیر داخلہ محمد علی نے کرونا وائرس کے چلتے ڈاکٹروں کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں کو سماج میں ایک اونچا مقام ملا ہے. ملک کے نامور فزیشین ڈاکٹر بی چندر رائے کی یاد میں، جو مغربی بنگال کے چیف منسٹر بھی رہے، یوم ڈاکٹرز منایا جاتا ہے. محمود علی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے صحت کے شعبے کے لیے کافی بجٹ مختص کیا ہے اور عوام کو علاج و معالجے کی سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دی جا رہی ہے. کمشنر پولیس انجنی کمار نے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں خواتین کی کاؤنسلنگ کے ایک مرکز کا افتتاح کیا. سٹی پولیس اور حیدرآباد سٹی سیکورٹی کونسل کے والنٹیئرز اس مرکز کو چلائیں گے. انہوں نے بتایا کہ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کا پائلٹ پروجیکٹ کی حیثیت سے انتخاب عمل میں آیا ہے. بعد میں دوسرے تمام پولیس اسٹیشنوں میں بھی ایسے مراکز قائم کیے جائیں گے. اس سینٹر کا مقصد مصیبت زدہ خواتین کی کاؤنسلنگ اور ان کے نزاعی معاملات کی یکسوئی کرنا ہے. ایڈیشنل کمشنر پولیس کرائم شیکا گوئل اور ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر DS چوہان اور دوسرے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے. YSR پارٹی کے ایک سینئر لیڈر جی سری کانت ریڈی BJP میں شامل ہو گئے. BJP کے ریاستی صدر رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کیا. انہوں نے بتایا کہ مختلف جماعتوں کے قائدین BJP میں بڑی تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور وہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی پالیسیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. بنڈی سنجے نے کہا کہ TRS کو حضور آباد میں آنے والے ضمنی چناؤ میں بدترین چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. کارون کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے پرگتی پٹنم پروگرام کے لیے JSMC کی گاڑیوں کو لانچ کیا. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان، سوامی یادو، بدر الدین اور وجیہ الزما بھی موجود تھے. رضاکارانہ تنظیم ہیل پروجیکٹ چلانے والی ایک 16 سالہ لڑکی ایم سندھوجا نے دواخانہ عثمانیہ کو 2 کنسنٹریٹر کا عطیہ دیا ہے. انہوں نے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر بی ناگیندر سے ملاقات کر کے ایک کنسنٹریٹر ان کے حوالے کیا. انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران آکسیجن کی شدید قلت محسوس کی گئی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب سے مل کر 1,53,000 روپے جمع کیے تھے. ریاستی حکومت نے 1 جولائی سے 18 سال کی عمر کے تمام افراد کو کووڈ-19 کے ٹیکے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں دونوں شہروں حیدرآباد سکندرآباد میں 100 سے زائد مراکز قائم کیے گئے. JSMC اب تک صرف 45 سال کی عمر کے افراد کو ٹیکے دینے کا انتظام کر رہی تھی. ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر کے رمیش نے یوم ڈاکٹرز کے موقع پر ڈاکٹر برادری کو مبارکباد دی اور کووڈ-19 کی لہر کے دوران ان کی خدمات کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ انسانی زندگیوں کو بچانے ڈاکٹرز ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ان پر حملے یقیناً قابل مذمت ہیں. تلنگانہ میں تیسری جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے. یہ کلاسز TSET ودیا پر صبح 9 بجے اور دوردرشن کی یادگیری پر 10:30 بجے صبح ہوں گی. اس سے 27 لاکھ طلباء کو استفادہ کا موقع ملے گا. اسی طرح تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے انٹر سال دوم کا ٹائم ٹیبل جاری کر دیا ہے. حکومت کے احکام کے مطابق تمام تعلیمی اداروں میں 50% تدریسی اسٹاف کی حاضری کو لازمی قرار دیا گیا ہے. چھتری ناکہ پولیس حدود میں بابر نامی شخص پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کو زخمی بابر کو دواخانہ عثمانیہ کو منتقل کیا گیا تھا جہاں اس کو پلاسٹر ڈال کر ڈاکٹروں نے ڈسچارج کر دیا. گھر آنے کے 24 گھنٹوں میں اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی جسے دوبارہ دواخانہ عثمانیہ کو لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی. حسین ساگر تالاب میں ایک نامعلوم شخص کی ناش دستیاب ہوئی. شبہ کیا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے.
पुलिस गांधीनगर ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। लाश को दवाखाना उस्मानिया के मुर्दे खाने में महफूज कर दिया गया है। इंस्पेक्टर पुलिस बहादुरपुरा दुर्गा प्रसाद ने जुमेरात को अपने हुदूद में वाक़ पान शॉप के मालिकिन को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने बताया कि गुटखा, ममनुआ तंबाकू अशिया की फरोख्त गैर कानूनी है, चुनांचे ऐसी अशिया की फरोख्त से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले मालिकान पान शॉप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उन्हें भारी जुर्माने भी किए जा सकते हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.